بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 4 افسانہ پنچایت جو کہ منشی پریم چند نے لکھا ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. بکس کھول لیں، دیکھیں. خالہ جان نے بگڑ کر ناراض ہو کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ یعنی روٹی سالن چاہیے یا نہیں؟ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ میرے ساتھ تو تمہارا وعدہ ہو چکا ہے کہ بھائی تم پوری زندگی مجھے دو گے. جمن نے مظلومانہ انداز میں، یعنی بڑے شاطرانہ انداز میں، جیسے اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو. کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو. خواجہ خضر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ اب بھی زندہ ہیں. حیات زندگی، یعنی تنزن جمن نے کہا کہ میں نے یہی تھوڑا ہی سوچا تھا کہ تم اتنی دیر زندہ رہو گی، اتنی لمبی عمر پاؤ گی. میرا تو خیال تھا جلد مر کھپ جاؤ گی، جان چھوٹے گی. خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی. ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اپنی موت کی بات سنتی. جامے سے باہر ہو کر، محاورہ ہے، جامے سے باہر ہونا، غصے میں آنا. پنچایت کی دھمکی دی، اس کو دھمکی دی، ڈرایا کہ میں پنچایت کروں گی، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے بات کروں گی. جمن ہنسے. وہ فاتحانہ ہنسی تھی، یعنی جیسے کسی کو فتح کر کے کسی چیز کو جو ہنسی ہوتی ہے، اس انداز کی ہنسی تھی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر آتی ہے کہ بھائی یہ خود ہی اس جال کی طرف جا رہا ہے جس طرح میں اس کو پھنسانا چاہتا تھا. ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے. مجھے بھی دن رات کا وبال، یعنی مصیبت، یہ جو چک چل رہی ہے گھر میں، میری بیوی کی اور تمہاری بھی چل رہی ہے، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی. اچھی بات ہے یہ پنچایت ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، مجھے منظور ہے. پنچایت کی صدا یعنی آواز کس کے حق میں اٹھے گی، کس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کے متعلق جمن شیخ کو اندیشہ، کوئی خوف خطرہ نہیں تھا. اسے قرب و جوار یعنی آس پاس میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو، یعنی احسان مند نہ ہو. کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اس کے خلاف فیصلہ کرے. وہ سمجھتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے آس پاس جو میرا احسان مند نہ ہو، اور میرے خلاف فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے دشمنی مول لینا. تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا. کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے کہ ہاں بھائی میں تمہارے خلاف فیصلہ کرتا ہوں؟ کسی میں اتنی جرت، ہمت نہ تھی. آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، یعنی اوپر سے کوئی فرشتے تو آئیں گے نہیں، یہیں کے لوگ ہوں گے جو سب میرے واقف ہیں، میرے احسان مند ہیں. اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے، یعنی لاٹھی لیے آس پاس کے گاؤں چکر لگاتی رہی. کمر جھک کر کمان ہو گئی تھکاوٹ کی وجہ سے. ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی. یعنی بات آ پڑنا محاورہ ہے، یعنی عزت پہ کو حرف آنا، یعنی ایک بات بن پڑی تھی، عزت کی بات تھی. اس لیے اب وہ اپنی جان پہ کھیل کر، حالانکہ صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی تھی. اس کا تصفیہ، فیصلہ ضروری تھا. شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ یعنی اثر، اور منطق یعنی اپنی دلائل، اپنی سوچ پر کامل اعتماد تھا، یقین تھا مکمل کہ بھائی میرے پاس طاقت بھی ہے، میرا اثر بھی ہے، میں بات چیت بھی کر سکتا ہوں. ان ساری چیزوں پہ اسے مکمل اعتماد تھا. وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے، کوئی منت کرنے نہیں گئے کہ بھائی میرے حق میں بات کرنا. قطعاً کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی کون ہے جو میرے خلاف فیصلہ کرے.
बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश यानी अपने ख्याल में तो गिरिया जारी यानी आहो जारी करने में कोई कसर, कोई चीज पीछे ना रखी। खूबियत तकदीर, अब कुदरत की किस्मत की मेहरबानी देखिए कि कोई उसकी तरफ माहिल ना हुआ, किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, किसी ने उसकी उम्मीद ना बंधाई, किसी ने तो यूं ही हाँ हूं करके टाल दिया कि ठीक है माई जाओ हो जाएगा काम। किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया, यानी तकलीफ को बढ़ा दिया फजूल बातें करके। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, सांस लेकर बोली, लाठी को फेंका, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। पंचायत है बेटा तो तुम भी थोड़ी देर के लिए। अलगू बेरुखी से, बेतनाई से, लापरवाही से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही, भाई इतने लोग और आएंगे, मेरा आना कोई जरूरी तो नहीं है, मैं ना भी आया तो क्या बात है। खाला ने हाँप कर यानी थकावट दुख से सांस लेकर, बेचारी थकी हुई थी, अपनी फरियाद, सब फरियाद लफ्ज असल में फरियाद है, तो सबके कान में डाल आई हूं। आने ना आने का हाल अल्लाह जाने, भाई को आता है नहीं आता ये अब उसी पे है। अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं भी आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा, मैं वहां पे कोई बात नहीं करूंगा, पंचायत में आ जाऊंगा। अब खाला को इस बात पे हैरानगी, खाला हैरानगी से कहती हैं, क्यों बेटा ये भाई क्या बात हुई कि आ जाओगे लेकिन बात नहीं। अलगू ने पीछा छुड़ा यानी पीछा जान छुड़ाने के लिए कहा। अब इसका क्या जवाब, अपनी अपनी तबीयत, जमन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं कर सकता, यानी उससे ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकता। यानी मतलब ये था कि भाई उसके खिलाफ अगर कोई बात होगी वो मैं कर नहीं सकता, मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, हम बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिए दोस्त हैं, मैं कैसे उसके खिलाफ, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना मामला खुद चलाओ। खाला ने ताक कर देख कर बड़ा निशाना मार, बेटा क्या बिगाड़ यानी ताल्लुकात की खराबी के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यानी हक सच की बात ना कहोगे सिर्फ ताल्लुकात की वजह से। शाम को एक पेड़ के नीचे यानी एक दरख्त के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतजाम था, ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी, उसने ये सारे इंतजाम किए थे। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे, दोनों दोस्त बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, गपशप लगा रहे थे, क्योंकि जुम्मन शेख के तो किसी किस्म का वहम ही नहीं था दिल में कि मेरे खिलाफ भी कोई फैसला हो सकता है, इसलिए वो पुरसुकून था। जब पंचायत पूरी बैठ गई, 5 लोग बैठ गए, फैसला करने वाले लोग भी बैठ गए, तो बूढ़ी बी ने हाजरीन वहां पे जो मौजूद लोग थे उनसे कहा, पंचो आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी, उसे अब लोग जानते होंगे, जुम्मन ने मुझे ताहीन हयात यानी सारी उम्र रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। यहाँ पे फिर एक दफा आपको बता दूं, तशरीह करने का तरीका आपके जहन से निकल ना गया हो कि तशरीह की हेडिंग देने के बाद पहले आप उसलूब लिखेंगे। उसलूब से मुराद है कि मुसन्निफ का 1-1.5 लाइन में तारुफ, उसके बाद आप तशरीह शुरू करेंगे, और तशरीह का मतलब है किसी चीज को खोल कर बयान करना। अगर इसी 1.5 लाइन की तशरीह आपको करना पड़ जाए तो आप करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का शुमार उर्दू अदब के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। सबक पंचायत उनका एक मशहूर अफसाना है जिसमें इंसाफ की अहमियत को उजागर किया गया है। प्रेमचंद के अफसानों में सच्चाई जो है वो हर हाल में जीतती है, वही आगे रहती है। इसके बाद आप लिखेंगे कि खाला पंचायत में आकर मुखातिब होती है लोगों से और कहती है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा कोई पारस नहीं था, मैं अपने भांजे के यहाँ रहती थी, तो मैंने सोचा कि अब मेरी
جو ملکیت ہے میں اپنے بھانجے کے نام کر دوں. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن پہلے تو بڑی خدمت خاطر میری ہوتی تھی، لیکن جب سے ان کے نام زمین کروائی ہے میری خدمت کا وہ اب عالم نہیں رہا. اب پہلے جیسا سلوک مجھ سے نہیں کیا جاتا. تو حالانکہ میں جائیداد تو ان کے نام کر چکی ہوں، ان کا وعدہ تھا کہ پوری عمر جو ہے وہ مجھے روٹی کپڑا رہنے کی جگہ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس طرح یہ تقریباً 1.5 لائن تھی جس کی تشریح میں نے آپ کو 5-6 لائنوں میں کر کے نمونے کے طور پر دی. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آگے دیکھیں کہ سال 6 مہینے تو بہنیں ان کے ساتھ کسی طرح رو دو کر بڑی مشکل سے کاٹے، مگر مجھے سے رات دن کا رونا نہیں یعنی یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا کی پریشانی. تو مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی تھی، یعنی مجھے کھانا تک جو ہے وہ کم دیا جاتا تھا. بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، یعنی میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے سوائے تم لوگوں کے. اور کس سے اپنا دکھ درد روؤں، کس کے سامنے اپنا غم بیان کروں. تم لوگ جو راہ نکال دو اس پر چلوں، جو رستہ مجھے دکھاؤ گے میں اس پہ چلوں گی. اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو یعنی اسے اگر دیکھو وہ غلط ہے اسے سمجھاؤ. کیوں ایک بے کس کی آ لینا، کسی کی بد دعا لینا. بے کس بے آسرا عورت کی بیوہ کی حالت. رامدن مصر بولے جمن میاں پنچ کسے بدتے ہو ابھی سے طے کر لو. پنچ یعنی ان میں سب میں سے ایک جو مین سرپنچ جس کو کہتے ہیں، بدنا کس کو چنتے ہو. جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، دریانہ انداز سے کہا خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنائیں مجھے عذر. کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہوگا، خالہ جان جسے چاہیں بنا لیں. خالہ جان چلا کر بڑی اونچی آواز سے کہا ارے اللہ کے بندے تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا. جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا بڑے غصے سے اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہے پنچ بنا دو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے غصے میں تھا تک کہ خالہ نے یہ میرے خلاف ایک جو ہے وہ محاذ قائم کیا ہے، تو اسے بڑا غصہ تھا خالہ پہ. خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، اندازہ لگا. بولنی بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا. میں ایک بے کس بے اسرا عورت ہوں، تم با اثر ہو، لوگ تم سے ڈرتے بھی ہیں. مجھ بیچاری کے لیے کون اپنا ایمان جو ہے وہ بیچے گا، میرے حق میں کون بات کرے گا. اتنے بھلے نیک اچھے لوگوں میں سے کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا، اس کو تو مانتے ہو نا کہ اس کو بنا لو. جمن فرتے مسرت کی کہ زیادہ ہونے سے، مسرت کی وجہ سے باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، مگر ضبط کر کے برداشت کر کے بولے الگو سے ہی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. میرے لیے جیسے رامدن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں. الگو بغلیں جھانکنے لگے. بغلیں جھانکنے سے مراد ہے کہ کوئی راہ فرار، کوئی بہانے بازی، وہ چاہتا تھا کہ میری جان چھوٹے. اب یہ تو معاملہ اس جمیلے اس جھگڑے میں نہیں پھنسنا چاہتے، مگر معترضانہ یعنی اعتراض والے انداز سے کہا بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے، ہم بڑے گہرے دوست ہیں. خالہ نے جواب دیا بیٹا دوست کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا. جو پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے، اس لیے جو حق سچ ہے وہ بات کرو. دوستی یہاں کیا معاملہ. شیخ جمن الگو نے کہا شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی، ہم سے بھی جو بن پڑا یعنی جو ہو سکا تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست. یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے، یہاں پہ دوستی کوئی نہیں، یہاں پہ تو تم ملزم ہو
اور مجھے ایک جج ایک منصف کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے. خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا. تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو. جمن ایک شان فضیلت بڑی اعلی شان سے اٹھ کھڑے ہوئے بولے پنچو میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے مانتا ہی نہیں, ماں کی طرح میں ان کی خدمت عزت کرتا ہوں, انہیں ماں کی طرح سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا, کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے, کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہاں عورتوں میں ذرا انبن لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے گھر میں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس میں مجبور ہوں. اب میں ہر وقت تو ان کے پاس بیٹھنے سے رہا, عورتوں کی تو یہ عادت ہے, مگر ماہوار یعنی ہر مہینے روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے, میرے بس میں نہیں ہے. کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, وہاں سے آمدنی اچھی نہیں ہو رہی. آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر, یعنی میں وہ مانوں گا جو وہ کہیں گے. الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا, آتا جاتا رہا, قانونی آدمی تھا, قانون کو سمجھتا تھا. جمن سے جرا کرنے لگے, پوچھ گچھ کرنے لگے, ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہتھوڑے کی اس پہ ضرب لگ رہی ہے. جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا, ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا, دوستی کی باتیں ہو رہی تھی, اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی, یعنی ایسے حالات بدل گئے کہ میری جڑ کھودنا کسی کی بنیاد ختم کرنا پر آمادہ ہے, تیار نہ تھا. اچھی دوستی نبھائی بھائی. جرا یعنی پوچھ گچھ ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا. لہجہ نہایت سنگین, بڑا گہرا, بڑا تحکمانہ, حکم دینے والا, سنگین سخت لہجہ تھا. شیخ جمن پنچوں نے معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے. زیادتی سراسر تمہاری ہے, یعنی تم نے زیادتی کی ہے. کھیتوں سے معقول منافع ہوتا ہے, منافع ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کھیتوں کی حالت ٹھیک ہے, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ کھیتوں سے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار یعنی ہر مہینے گزارے کا بندوبست کر دو, اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں. اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا, یعنی جو رجسٹری ہوئی ہے, جو تمہارا معاہدہ خالہ کے ساتھ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا. سناٹے میں جیسے اسے ایسے لگا جیسے ہر طرف خاموشی ہے. اب آپ دوستوں سے کہنے لگا, بھائی یہ کیا, بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی کی گردن پر چھری پھیری جائے. یہ ہے آج کی دوستی کا. میں نے الگو سے دوستی کی اور دیکھیں اس نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا. اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی. دوستی بہت پرانی جو دوستی تھی وہ ختم ہو گئی, اس میں وہ بات نہ رہی. تناور درخت یعنی مضبوط درخت جو تھا, حق یعنی سچائی کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا, برداشت کر سکا. وہ اب بھی ملتے تھے مگر تیر و سفر کی طرح, جیسے تیر اور تلوار آپس میں مل رہے ہیں. جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا کہ دوست نے میرے ساتھ کس طرح غداری کی ہے, اور انتقام کی خواہش چین سکون نہ لینے دیتی تھی. خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا. الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویا مال لائے تھے. گویا مال سے مراد ہے کہ بڑا اچھے جوڑی جو ہے, بڑی اچھی بیلوں کی جوڑی. پچھائی ایک نسل کا نام ہے, بڑی اعلیٰ نسل ہوتی ہے, اس کے خوبصورت بیل. مہینوں تک قرب و جوار آس پاس کے لوگ آ کر انہیں دیکھتے رہے کہ بھئی کمال قسم کے بیل یہ الگو لے کر آیا ہے. اس پنچایت کے ایک مہینہ بعد ایک بیل مر گیا. جمن نے اپنے دوستوں سے کہا, یہ دغا بازی یعنی میرے ساتھ جو اس نے دھوکہ کیا تھا اس کی سزا ہے. انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا. الگو کو اندیشہ, اس کو شک تھا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا, ورنہ اتنے اچھے بیل, اتنی اچھی نسل کے وہ ایسے کیسے مر سکتے ہیں. اس کے برعکس چودرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا, یعنی کوئی جادو ٹونا کروایا گیا ہے. چودرائن اور فہمین میں ایک دن زور شور سے ٹھنی, یعنی خوب لڑائی جھگڑا. دونوں نے خواتین روانی بیان کی ندی بہا دی.
یعنی بیان ایسے لڑائی جھگڑے میں چل رہا تھا جیسے کوئی شعراء آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مقابلے میں. تشبیہات اور استعاروں سے باتیں ہوئیں, اشاروں کنایوں میں باتیں ہوئیں, ایک دوسرے کو تانے دیے گئے. بارے جمن نے, بڑی مشکل سے جمن نے آ کر جمن نے آگ بجھا دی, بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ لفظی مطلب ہے میدان جنگ, یعنی جہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا وہاں سے ہٹا کر لے گیا. ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودرائن کی شیریں بیانی کی داد دی, یعنی وہ جو گفتگو کر رہی تھی, طنزاً یہ لفظ استعمال ہوا ہے, داد دی, اس کی خوب خاطر مدارت کی. عزیز طلبہ, یہ آج کا لیکچر آپ کا ختم ہوا. آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے جس طرح میں نے آپ کو